بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوی ترکیب کے ایک اور سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج یہ جان کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اسم اور فعل سے متعلق جو ابتدائی ضابطے تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ مزید مشق ان کی آگے بھی جاری رہے گی، البتہ یہاں سے اب ہم ایک نئی سمت کرنے والے ہیں، ایک نیا باب ترکیب سے متعلق شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہے جار مجرور سے متعلق۔ طلبہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جار مجرور کی ترکیب میں، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم کچھ ایسے ضابطوں اور اصولوں کی روشنی میں جار مجرور کی ترکیب کو سمجھیں گے کہ طلبہ کے لیے وہ بڑی آسان سی چیز ہو جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو تمام ضابطے بڑے دھیان سے دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے کہ چل کیا رہا ہے۔ سب سے پہلا جو آج کا ضابطہ ہم نے لکھا ہے جار مجرور سے متعلق، وہ ابتدائی ضابطہ وہ یہ ہے کہ جار مجرور جب بھی کلام میں آئیں گے کسی نہ کسی سے ضرور متعلق ہوں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جار مجرور عبارت میں آئیں اور کسی سے متعلق نہ ہو۔ تو طلبہ اس بات کو سمجھیں کہ جب بھی جار مجرور، ابھی جار مجرور کون کون سے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ نے بنیادی کتابوں کے اندر بھی اس کو پڑھا ہوگا۔ تو جب بھی یہ کہیں پر آ جائیں، چاہے کسی بھی جملے میں کسی بھی عبارت میں ہوں، تو وہاں پر لازماً یہ سمجھیں کہ اب ان کا متعلق ہمیں تلاش کرنا ہے کہ یہ کس سے جڑ رہے ہیں، ان کا کون متعلق کون ہے، یہ کس سے متعلق ہونے والے ہیں۔ تو پہلا ضابطہ تو یہ کہ یہ ضرور کسی نہ کسی سے متعلق ہوں گے۔ اگلا ضابطہ یہ ہے کن سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ ضابطہ نمبر 2، جار مجرور 8 چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ کی کاپی میں، آپ کے نوٹ بک میں لکھی ہونے چاہیے۔ ہر ترکیب والے نحو کے طالب علم کے ذہن میں یہ چیزیں مستحضر ہونی چاہیے کہ جار مجرور کن کن چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے اس کو لکھا ہے، سب سے پہلی چیز ہے فعل، کہ جب فعل آئے گا جملے میں تو جار مجرور اس سے متعلق ہوگا۔ کبھی فعل نہ ہو کر مصدر ہوگا، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مبالغے کے صیغے اور اسم فعل۔ اسم فعل یہاں پہ ہم نے وضاحت دے دی کہ وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کے معنی میں ہو۔ جب یہ ترکیب میں یہ ساری چیزیں آئیں گی وہاں پہ آپ کو مزید سمجھ میں آئے گا۔ ابھی سر دست آپ ضابطے کے تحت اتنا یاد رکھیں کہ جار مجرور 8 چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ 8 چیزیں، اسے آپ ضرور بھی ضرور اپنی نوٹ بک کے اندر اندراج کر لیں، لکھ لیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ 8 چیزیں جب بھی آئیں گی جملے میں تو جار مجرور ان سے متعلق ہوں گے، یہ ان کے متعلق بنیں گے۔ اس کے بعد تیسرا ضابطہ یہ ہوگا کہ اگر مذکورہ بالا 8 چیزوں میں جو ہم نے ابھی پیچھے ذکر کی، ان میں سے کوئی جملے میں موجود ہو تب تو جار مجرور کو اس سے جوڑ دیں گے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی، ان 8 میں سے کوئی بھی جملے کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر محذوف نکالیں گے، یعنی پھر اب انہیں کس سے متعلق کریں گے؟ ایک محذوف نکالیں گے ان کا متعلق اور اس سے ان کو جوڑ دیں گے۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ جار مجرور کو مجازن ظرف کہتے ہیں۔ مجازن کیوں بھائی مجازن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ظرف حقیقی یہ تو ظرف زمان اور مکان ہوتا ہے، جس کے اندر زمانے کا یا مکان کا معنی ہو تو وہ ہوتا ہے ظرف حقیقی۔ جار کو مجازن ظرف کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ اسے مجازن ظرف کیوں کہتے ہیں؟ نیچے ہم نے وجہ تسمیہ لکھی کہ ظرف اور جار مجرور کی آپس میں بڑی مناسبت ہے۔ بھئی کیا مناسبت ہے؟ تو چلے دیکھ لیتے ہیں مناسبت کیا ہے۔ جار مجرور کی مناسبت ظرف کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے ظرف کے لیے عامل کا ہونا لازمی ہوتا ہے، اسی طریقے سے جار مجرور کے لیے بھی عامل کا ہونا لازمی ہے۔ جب آگے مثال آئے گی تو ان ضابطوں کا حوالہ ہم دیں گے، انشاءاللہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ ابھی سر دست آپ ضابطوں کی طرف دھیان دیں اور ضابطوں کو یا تو نوٹ کر لیں یا ان کو سمجھ لیں۔ جب مثال آئے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پانی کی طرح ترکیب حل ہوتی چلی جائے گی کہ جار مجرور کی مناسبت ظرف کے ساتھ یہ ہے کہ ظرف کو عامل چاہیے تو جار مجرور کو بھی عامل چاہیے، اور ظرف کی جار مجرور کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ ظرف بھی دراصل جار مجرور ہی کی تعویل میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ظرف تقدیراً جار مجرور ہی ہوتا ہے۔ بھئی کیسے ہوتا ہے؟
مثال سے سمجھیں، ضربت زیدن الیوم، میں نے پٹائی کی زید کی آج. تو الیوم یہ ہے ظرف. کیوں ظرف ہے؟ کیونکہ یہ زمانے کا معنی پایا جا رہا الیوم کے اندر، تو یہ ظرف ہوا. اب یاد رکھیں یہ جو ظرف ہے تقدیراً جار مجرور ہی ہے. کیسے؟ اصل معنی یہ ہوا ضربت زیدن فی الیوم، کہ میں نے زید کی پٹائی کی یوم میں، دن میں. تو دیکھیں تقدیراً یہ جار مجرور کی ہی تعبیل میں ہے، اس لیے ہم اسے مجازن ظرف کہتے ہیں، ظرف مجازی کہتے ہیں. اچھا، پانچواں ضابطہ یہ ہے کہ جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہو تب تو ہم اسے ظرف لغو کہتے ہیں. جار مجرور کو ظرف لغو کب؟ جب اس کا متعلق عبارت میں ہو. اور ابھی پیچھے ضابطوں میں آپ نے پڑھا کہ عبارت میں موجود کون سے متعلق ہو سکتے ہیں؟ وہ 8 جو ہم نے پیچھے ذکر کیے، ان 8 میں سے کوئی ایک ہوگا تو ظرف لغو ہوگا. اور اگر جار مجرور کا متعلق محذوف ہو، یعنی ان 8 میں سے نہ ہو تو محذوف نکالنا ہوگا، اور اگر متعلق محذوف ہو تو پھر جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں. اسے ہم آگے مزید مثالوں میں سمجھیں گے اور ان کی وجہ تسمیہ بھی جانیں گے. جار مجرور کا چھٹا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ان کا متعلق محذوف ہو، یعنی 8 میں سے نہ ہو جو ہم نے پیچھے ذکر کیے، تو اب محذوف کہاں سے نکالیں گے اور کون سا فعل نکالیں گے؟ اس سلسلے میں یہ ضابطہ ہے کہ وہ جو محذوف ہوں گے وہ افعال عامہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور افعال خاصہ میں سے بھی. افعال عامہ یہ مشہور 4 ہیں. نمبر 1 کون، نمبر 2 ثبوت، نمبر 3 وجود، اور نمبر 4 حصول. کون کے معنی ہے ہونا، ثبوت کے معنی ہے ثابت ہونا، وجود کے معنی پایا جانا، حصول کے معنی حاصل ہونا. یہ ایسے افعال ہیں کہ انہیں افعال عامہ کہتے ہیں. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم افعال گنوانے والے تھے، افعال عامہ، لیکن ہم نے گنوا دیے مصادر، یہ بھی مصدر ہے، یہ بھی مصدر، تو ہمیں تو فعل گنانا چاہیے تھا کہ 4 فعل ہم نکال سکتے ہیں، ہم نے مصدر گنوا دیے. تو اس لیے ہم نے قوسین میں ایک بات لکھی کہ لغت میں مصدر کو فعل کہتے ہیں. مثال اس سے ہم سمجھیں. مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، آپ نے اس سے سوال پوچھا کہ بھائی آپ بڑے مشغول رہتے ہو، کام کیا کرتے ہو، آپ کے کام گنواؤ. آپ نے ان سے افعال کو گنوانے کا تقاضا کیا، آپ کے کام گنواؤ. تو کہیں گا بھائی میں بہت زیادہ مشغول ہوں، بہت زیادہ کام کرتا ہوں. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ تو اب وہ آپ کو مصدر گنوائے گا. کیا کہے گا؟ لکھنا، پڑھنا، کام کرنا، کھانا، پینا، سونا. تو دیکھو سوال ہوا فعل سے متعلق، لیکن جواب دیا جا رہا ہے مصدر کے ذریعے سے. پتہ یہ چلا کہ لغت میں مصدر کو فعل کہتے ہیں. تو یہ 4 افعال ہیں جنہیں ہم افعال عامہ کہتے ہیں. افعال عامہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہم اسے افعال عامہ کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں انہیں افعال عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فعل میں ان کا معنی پایا جاتا ہے. ویڈیو ذرا سا لمبا ہو رہا ہے لیکن کیونکہ اہم ضابطے ہیں اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک ہی ویڈیو میں یہ ضابطے آ جائیں. اگر الگ الگ ویڈیو میں ہم یہ ضابطے ذکر کرتے تو تسلسل ٹوٹ جاتا اور سمجھنے میں دقت ہوتی، اس لیے آپ برداشت کر لیں. جی تو ہم کہہ رہے تھے کہ افعال عامہ انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فعل میں ان 4 کا معنی پایا جاتا ہے. کیسے سمجھیں؟ مثلا ضرب زید، زید نے پٹائی کی. تو اب دیکھیں یہ جو ضرب ہے اس کے اندر 4 افعال کے معنی پائے جا رہے ہیں. کیسے؟ ضرب میں کون کا معنی بھی ہے. کون یہ کانا یکون، کون اس کے معنی ہے ہونا. تو دیکھو زید کی پٹائی پائی گئی، موجود ہے. ضرب کا ثبوت بھی ہے، دیکھو ثبوت کے معنی بھی آ گئے. ضرب کا وجود بھی ہے، ضرب پائی گئی. اور ضرب کا حصول بھی ہے، پٹائی حاصل بھی ہوئی. تو یہ ایسے افعال ہیں جو بھی فعل آپ اٹھا لیں. مثال کے طور پہ اکل زید، زید نے کھانا کھایا. اکل میں کھانا ہے تو کون بھی ہے، ثبوت بھی ہے کھانے کا، کھانے کا حصول بھی ہے اور کھانے کا وجود بھی ہے. تو یہ 4 افعال ایسے ہیں جنہیں افعال عامہ کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. ہر فعل کے اندر ان کا معنی پایا جاتا ہے. ان کے علاوہ کے جو افعال ہیں انہیں افعال خاصہ کہتے ہیں. افعال خاصہ وہاں ایک فعل کا معنی دوسرے میں نہیں پایا جاتا. مثلا ضرب ہے پٹائی کرنا، اب اس کے اندر ہم اکلا کے معنی تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا.
اسی طریقے سے اکل میں ہمیں ضرب کا معنی نہیں ملے گا. پتہ چلا کہ یہ افعال خاصہ میں سے ہے کہ جن کا معنی کسی اور میں نہیں پایا جاتا. افعال عامہ جس کا معنی سب میں پایا جاتا ہو. اچھا محذوف کیا نکالیں گے ہم؟ یعنی پیچھے بات آئی تھی کہ 8 چیزیں ہوں گی اگر عبارت میں، اگر جملے میں، تو ان میں سے کسی ایک سے جوڑ دیں گے. لیکن اگر ان 8 میں سے جو ہم نے پیچھے ذکر کی، ان 8 میں سے کوئی بھی عبارت میں موجود نہ ہو تو اس وقت محذوف نکالنا ہے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن محذوف کیا نکالیں گے؟ فعل نکالیں گے یا اسم نکالیں گے؟ یہ بھی پتہ چل گیا کہ افعال عامہ میں سے نکالیں گے، لیکن کیا نکالیں گے؟ تو یاد رکھیں جب افعال عامہ میں سے محذوف نکالتے ہیں تو دونوں چیزیں ہیں. محذوف جو نکالنا ہے فعل بھی نکال سکتے ہیں اور اسم بھی. اچھا اسم کیسے نکالیں گے؟ اسم سے مراد ہے اسم فاعل. مثلا کون ہے، یہ فعل عامہ میں سے ہے. ہم جب اس سے نکالیں گے فعل تو کانا بھی نکال سکتے ہیں اور اس کی جگہ پر اسم فاعل کائن بھی نکال سکتے ہیں. ثبوت سے ثبت بھی نکال سکتے ہیں، ثابت بھی نکال سکتے ہیں. حصول سے حصل بھی نکال سکتے ہیں اور اسم فاعل حاصل بھی. اب ایک بات اور بڑی اہم آپ نوٹ کر لیں کہ ان تینوں میں کون، ثبوت اور حصول، ان تینوں سے فعل معروف نکالتے ہیں اور اسم فاعل، یعنی اختیار ہے، چاہے تو فعل معروف نکالیں چاہے تو اسم فاعل نکالیں. البتہ جو چوتھا فعل تھا یعنی وجود، اس سے فعل مجہول نکالتے ہیں یعنی وجد، اور اسم فاعل کے بجائے اسم مفعول نکالتے ہیں یعنی موجودن. تو 4 افعال ہیں جو عامہ ہیں. 3 سے فعل معروف نکالیں گے اگر نکالنا ہو فعل، اور اگر اسم نکالنا ہو تو اسم فاعل نکالیں گے. لیکن جو چوتھا ہے اس سے ہم فعل مجہول نکالیں گے اگر فعل نکالنا ہو، اور اگر فعل نہیں ہمیں اسم نکالنا ہو تو اسم فاعل نہیں بلکہ اسم مفعول نکالیں گے. وجہ کیا ہے اس کی؟ ہم جب مثال آگے دیکھیں گے تو وہاں پر اس کی وجہ سمجھائیں گے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو. انشاءاللہ بات آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی. ان ضابطوں کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، نوٹ کر لیں. انشاءاللہ اب جار مجرور کی جو ترکیب شروع ہوگی وہ انہی ضابطوں کے ارد گرد گھومے گی. پچھلے ضابطے بھی ضرور زیر بحث آئیں گے، لیکن جو آج کے ویڈیو کے جو ضابطے ہیں 6-7 ضابطے جو بھی ذکر ہوئے، یہ ضابطے بڑی قیمتی ہیں اور ترکیب کے اندر اس سے بہت زیادہ مدد ملے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.